بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آئی ہوں اسلامک ورلڈ پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ استغفار کے اوپر ہے۔ استغفار کے اوپر کچھ معجزات بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں، تو ویڈیو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ 1 سال سے ڈوبے ہوئے پیسے بندے نے خود آ کر واپس کیے استغفار کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں استغفار کو تو روزانہ معجزات تو ہوتے ہی رہیں گے، یہ ایک عام سی بات بن جائے گی۔ یہ میں جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ ایک انسان کی ویڈیو ہے جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے استغفار پڑھنے سے ان کے زندگی میں کیا کیا معجزات ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بندہ جو 1 سال سے زیادہ کا ٹائم گزرنے کے بعد جس نے ان کے پیسے لیے تھے، وہ نہ تو انہوں نے کبھی ان سے کانٹیکٹ کیا، نہ فون کیا، نہ میسج کیا۔ وہ بندہ خود ان کے پاس آیا اور اس نے وہ سارے پیسے واپس کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی۔ تو سوچئے کہ آپ استغفار کے کیا کیا معجزات ہو سکتے ہیں۔ تو معجزات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ اس معجزات کو میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں تو تاکہ اس سے آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ بھی کہ اس معجزہ کے ذریعے آپ بھی استغفار کو پڑھنا شروع کریں اور اپنی زندگی میں الگ الگ معجزات دیکھیں کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ کے بھی پیسے ڈوب چکے ہیں، آپ کو نا امیدی ہے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں تو آپ کی زندگی میں بھی معجزات ہو جائیں گے اور آپ کے ڈوبے ہوئے پیسے مل جائیں گے۔ یہ ایک طرح کی بزنس ڈیل تھی، جو بزنس میں پیسے جاتے ہی رہتے ہیں دوسرے پارٹنر کے پاس، تو ایک طرح کی بزنس ڈیل کی۔ اور شروع سے جو تھا وہ آدمی، ان کا جو طریقہ وہ صحیح نہیں تھا، وہ ہر کام میں تھوڑا ڈیلے ہی کرتے رہتے تھے جن کے ساتھ وہ بزنس کرتی تھیں۔ تو مطلب پیسے لیے تو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، جو سامان دیتے تھے وہ بار بار کہنا پڑتا، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب انہوں نے پیسے ایک پیمنٹ کی اچھی خاصی، اور اس کے بعد سے وہ بندہ جو ہے وہ ایسا غائب ہو گیا کہ نہ کوئی فون، نہ کوئی میسج، کچھ بھی نہیں، اور ان کے پیسے لے کر وہ چلا گیا۔ اچھا، وہ جو عورت تھی وہ اس کو بندے کو بار بار فون پہ فون کیا، ریچ کرنے کی کوشش کری، میسج کیا، ڈی ایم کیا، لیکن انہوں نے کوئی اس کا رپلائی نہیں دیا۔ لیکن ایک بھی رپلائی نہیں آیا ان عورت کے پاس اس بندے کا۔ وقت گزرتا گیا اور انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ یہ ان کے کام کا پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بزنس میں تو مصروفیت رہتی ہی ہے کہ مطلب ہم کسی کے پیچھے کتنا بھاگیں، اور بس اتنا ہی کیا، اور بینگ اے وومن وہ کر بھی کہہ سکتی تھیں۔ تو انہوں نے اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا۔ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ استغفار کو اور درود کو اپنی زندگی میں لازم کر لیجیے۔ انہوں نے بھی استغفار کو اور درود کو اپنی زندگی میں لازم کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معجزات ہوا، اور اسی کی برکت اور اسی کی ورد سے وہ صبح شام کے اذکار میں، اپنے اذکاروں میں وہ شامل کرا تھا انہوں نے درود اور استغفار کو، اور استغفار اور درود کا حصہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت تھی، اور انہوں نے ایک الگ سے اس کا حصہ بنایا تھا، اور وہ بہت زیادہ کرتی تھیں اور دوسروں کو بھی ہمت اور تاکید دیتی رہتی تھیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں لائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی لیے راستے کھولے گا اور آسانی کرے گا، کیونکہ کسی بھی انسان کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ بہت ہی محنت سے کمایا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے کوئی کسی کا لے جائے تو پیسے زیادہ ہو یا کم ہو، اگر وہ محنت اور حلال سے کمائے گئے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے بھی بندے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ پیسے جو ان کے تھے وہ مکمل طور پہ ان کو لگتا تھا کہ یہ چلے گئے، لیکن انہوں نے اللہ کا اس بات کا شکر ادا کیا کہ چلو وہ بندہ پیسے لے کے تو چلا گیا، میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید راہیں کھول دی اور ہمیں مزید ایسے ان کو بندے ملے انہوں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور اللہ نے ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔
کیونکہ انہوں نے صرف اللہ کے خاطر اس چیز کو چھوڑا تھا، اور وہ کسی جھگڑے اور مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، کیونکہ بینگ اے وومن آپ کسی بھی قسم کا بزنس یا کام کرتے ہیں تو یہاں تو آپ کے لیے چیزوں کو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بنسبت مردوں کے، کیونکہ آپ اتنا ڈیپ میں اور ڈیٹیل میں تو جا بھی نہیں سکتے، اور جو وہ فیمیل جو اپنا پردہ جو آبزرو کرتی ہیں اور اپنے پردے میں رہ کے کام کرتی ہے تو ان کے لیے تو مشکلات اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ ایک سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرتا ہے اور آپ کو کبھی بھی ایسا مددگار نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں آزمائشیں، امتحانات اور مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن استغفار اور درود جسے میں اور آپ سے کہتی ہوں کہ اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھ لیجئے۔ زندگی کے کسی بھی وقت، چاہے آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، ڈپریسڈ ہیں، کتنے انگزائٹی اور اسٹریس میں جا چکے ہیں، لیول یہاں تک آ چکا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سائیکو محسوس کرنے لگے ہیں، مطلب اتنی پریشانیاں آپ کے اوپر آ گئی ہیں۔ ہر بندے کی زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے، ایسا ڈاؤن فال آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے ساری چیزیں بہت ہی مشکل ترین ہو گئی ہیں، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے نکلنا تو بہت ہی ناممکن ہے۔ میں سب سے کہتی ہوں اور آپ لوگ سے بھی کہتی ہوں کہ استغفار اور درود کو ایسا تھام لیجئے، مضبوطی سے تھام لیجئے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے جانے نہ پائیں، اور اس کے اوپر جو یقین ہے، جو ایمان ہے، آپ کا پختہ ہونا چاہیے۔ اس بندے نے جو ان کے پیسے لے لیے تھے اور پھر وہ مکمل ایسا غائب ہوا کہ اس کا کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا، اور پھر اس کے بعد وہ لیڈی جو تھی وہ بھی اس بات کو بھول گئیں۔ اب کچھ عرصے بعد وہ بندہ خود اس نے آ کے کسی بندے کے ذریعے معافی بھیجوائی، تو پھر ان لیڈی نے کہا نہیں، اس سے کہو کہ ہم سے الگ اور دور ہی رہیں، جو کچھ اس نے کیا، لیکن ہم نے کوئی اسے کچھ تنگ نہیں کیا، ہم نے کوئی پریشان نہیں کیا، اس کے لیے کچھ بھی ایسا ہم لوگ نے نہیں کیا کہ مزید جو اس کے لیے وہ جو اپنا آگے کام کر رہا ہے اس کے لیے مشکلات یا بدنامی کا سبب ہو، تو ہم نے جو ان لیڈی ہے انہوں نے اس کو بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ بندہ نیکسٹ ڈے وہ بندہ ان لیڈی کے پاس آیا اور ان سے معافی مانگی نیکسٹ ڈے آ کے، اور لیڈی کو بہت عجیب لگ رہا تھا کہ مطلب اتنے سارے لوگ تھے وہاں پہ اور ان کے سامنے وہ معافی مانگ رہا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ برا کیا، اور وہ جو لیڈی تھی وہ حیران ہو گئی کہ یہ بندہ واپس کیسے آ گیا، کس چیز نے اس کو مجبور کیا، اور اس بندے نے پیسے بھی اسی وقت ٹیبل پر رکھ دیے اور انہوں نے کہا آپ یہ لے لیجئے اور آپ ان ڈاکیومنٹس پہ سائن کر دیجئے کہ آپ کے پیسے وصول ہو چکے ہیں، اور اس نے اس لیڈی کو آگے کے لیے کام بھی دیا اور کولیبریشن میں کام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ان لیڈی نے منع کیا کہ نہیں، اب مزید کام نہیں ہوگا، لیکن جو بندہ تھا انہوں نے کہا اب ہمیں ایک موقع اور دے دیجئے، تو وہ لیڈی نے بہت منع کیا کہ نہیں، اب نہیں ہو پائے گا کام، تو ایسے معجزات ہوئے تھے ان لیڈی کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ پیسے جو انہوں نے تصور میں بھی نہیں کیے تھے کہ وہ پیسے ان کو مل جائیں گے، وہ بندہ خود آ کر اس بندے نے اس پیسوں کے ساتھ جو اس نے معافی مانگی، وہ عورت جو ہے شرمندہ ہو گئی کہ اب یہ کیا کر رہا ہے اتنے لوگوں کے سامنے، اور اس بندے نے مزید جو کام کر دیا، مزید اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، آپ انکار نہیں کریں گے، وہ دوسرے بندے کو بھی لے آیا پھر، اور جو لیڈی تھی انہوں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ ہم مزید آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے، اور جو لیڈی تھی انہوں نے مزید پورا جو تھا انہوں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا، اور لیڈی تھی وہ تو وہ کر بھی کیا سکتی تھی، انہوں نے جو مزید جو تھا وہ پورا اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا، اور اگر کوئی لیڈی سارٹ آؤٹ کرنے جاتی ہیں تو ان کے سامنے اور 10 مسئلے اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو یہ درود اور یہ جو استغفار ہے، یہ جو ورد ہے، میں آپ سے اکثر کہتی ہوں 7000 کا ٹائمز کر لیا کریں، تو اس کے بہت بڑے فائدے ہیں اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ مطلب آپ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ استغفار کرو، میں آپ کی آخرت کے درجات بھی بلند کروں گا اور میں آپ کی دنیا کے لیے بھی آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ ہمارا تو یقین ہے اس بات پہ کہ حسبی اللہ لا الہ توکلت ورب العرش العظیم، تمام تر توکلات تو ہمارے اللہ پر ہی ہیں اور وہی دینے والی ذات ہے اور اسی پر ہمارا پختہ ایمان ہے۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو، میں آپ کے اوپر اپنی بلیسنگ تمام کر دوں گا، اتنی کر دوں گا کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی، آپ کو اتنی برکتوں سے نوازوں گا، جو آپ کی انر سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ آپ کے اتنا چھوٹا سے کام ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے پرسنلی شیئر کر رہی ہوں تاکہ مطلب کہ اس سے آپ کو پتہ چلے کہ ایسے ایسے معجزات بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پیسے ڈوب جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ان کے پیسے جو ہیں وہ واپس مل گئے، مزید اور ساتھ میں کام بھی ملا۔ تو سوچیے استغفار کے کتنے بڑے فضائل ہیں، درود شریف پڑھنے کے کتنے بڑے فضائل ہیں۔ آپ سے بڑی درود شریف نہیں پڑھی جا رہی تو اب چھوٹی ہی پڑھ لیں، اس کے بھی بہت فائدے ہیں اور فضیلتیں ہیں۔ پر آپ پڑھیے، اپنی ہر نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ آپ درود پاک اور استغفار کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ اس کے بہت بڑے فضائل ہیں اور میں نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، کئی چیلنجز بھی ہیں۔ 21 ڈیز کا چیلنج ہے جو کہ آپ کو 7000 بار کرنا رہتا ہے، اور بھی چیلنجز ہیں، اگر آپ ان کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان اور سرل ہو جائے گی۔ استغفار کا تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ جو بندہ استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی چیزوں سے نوازیں گے جن کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں اور اس کے برکات اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو استغفار پڑھیں گے آپ تو آپ کے جو گناہ ہیں ان کو بخش دیا جائے گا، جو آپ کی جو ریپینٹنسی ہے گناہوں کی ان سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو سوچیے استغفار کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور جب اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے تو ہم کیوں نہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں نے تو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے، آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے اور سہل ہو جائے۔ اور آپ سب سے گزارش کروں گی کہ نماز پڑھیں پہلے 5 وقت کی، اس کے بعد ہی آپ استغفار کا ذکر وظائف کرنا شروع کریں، کیونکہ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا استغفار بھی قبول نہیں ہو پائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھیے، اس کے بعد استغفار کی طرف جائیے، اس کے بعد وظیفے کی طرف جائیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ یہ ویڈیو میں یہی اینڈ کرتی ہوں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں، اور یہ ویڈیو ثواب جاریہ کے طور پہ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے گا تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے استغفار کی فضیلت اور درود پاک کی فضیلت، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو ضرور سے ضرور شامل کریں۔ چلیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔